علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، رجب کا مہینہ قریب آنے والا ہے، اسی لیے رجب کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کروں گا، کچھ بدعات کا ذکر کروں گا تاکہ ہمیں آگاہی ہو جائے کہ ہمیں کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے تب سے سال کے اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 4 حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس آیت کی وضاحت کی۔ آپ نے بیان فرمایا، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، زمانہ گھوم گھام کر اب اپنی اصلی حیت میں آ گیا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، اب زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلی حیت پر آ گیا ہے۔ السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 پے در پے ہیں، ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ ہے، یہ 3 مہینے پے در پے ہیں۔ ورجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو آنے والا ہے۔ یہ رجب کا ایسا مہینہ ہے جو حرمت والا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت اسی وقت سے قائم رکھی ہے جب سے آسمان و زمین اللہ نے تخلیق کی ہے، جب سے آسمان و زمین پیدا کیا ہے تب سے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اب جو مہینے حرمت والے ہیں وہ لوگوں کو معلوم تھے، اور رجب کا یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس میں جنگ و جدال کرنے سے پرہیز کرتے تھے، لوگ بچتے تھے، اس میں جنگ کی ابتدا نہیں کرتے تھے، جنگ کی شروعات نہیں کرتے تھے، اس سے بچا کرتے تھے، اس مہینے کی تعظیم بجا لانے کے لیے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ تو اس مہینے میں بس یہی ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرمت والا بنایا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان رائج ہو گئی ہیں، جبکہ ان میں سے بعض کا دین سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ساری ایسی خرافات ایجاد کر لی گئی جو بعد کی ہیں، 450 سال بعد کی۔ تو جو کام 450 سال کے بعد ایجاد کر لیا گیا وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ دین ہم پر مکمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں آپ سے بحیثیت دین اسلام سے راضی ہوں۔ اسلام کیا ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے،
قرآن مجید کے اندر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کی توضیح اور تشریح کی ہے، جن کو ہم احادیث کہتے ہیں، جن کو ہم سنت کہتے ہیں، یہ احادیث دین ہے، قرآن مجید یہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن مجید ذکر نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن و سنت ہمارے دین ہے۔ اب دین کے اندر جو کچھ بھی ثابت ہو وہ ہمارے لیے دین ہے، شریعت ہے، ہمیں اس کو بجا لینا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے۔ اور جو اس دین کے اندر نہیں آتا ہے، جو کام اس دین کے اندر نہیں آتا ہے، اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بدعت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو کام بدعت کا ہو اس پر ثواب نہیں ملتا، اس پر گناہ ملتا ہے۔ تو ہمیں جان لینا چاہیے سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں۔ سنت کہتے ہیں ہر وہ چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہر وہ کام جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا آپ نے فرمایا ہو یا آپ کی زندگی میں کسی صحابی نے کیا ہو اور آپ کو وہ خبر پہنچ گئی ہو، آپ کو معلوم ہو کہ فلاں صحابی نے یہ عمل کیا ہے اور آپ نے اس پر نکیر نہ کی ہو، منع نہ کیا ہو، یہ سنت ہے۔ اس کا الٹا بدعت ہے۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، نہ فرمایا ہو، اور آپ کی زندگی میں کسی صحابی نے عمل نہ کیا ہو اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے، اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے، اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے وہ کام کیا جائے، تو یہ بدعت ہے۔ بدعت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے، بیان فرماتے تھے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ بدعت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو ہمیں بدعات سے، خرافات سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ خبر دی ہے کہ اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اپنے دانت سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ تو جو کام دین ہے، جو کام شریعت ہے، ہمیں اس کو کرنا چاہیے، اور جو کام دین میں داخل کر دیا گیا، جو عمل دین میں داخل کر دیا گیا اس کو دین بنا کر عمل کیا جا رہا ہے، وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ بدعت پر گناہ ملتا، ثواب نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدعات سے بچنے کی تلقین کی، حکم دیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دین میں نئی بات ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نئی بات جو ایجاد کی گئی ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا تعلق ہمارے اس دین سے نہیں ہے، جس دین کو اللہ نے مکمل کیا تھا، وہ مردود ہے، غیر قابل قبول ہے۔ تو ہمیں ایسے کام سے بچنا چاہیے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو رجب کے مہینے میں جو کام کیا جا رہا ہے خصوصیت کے ساتھ، وہ پہلا یہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں لوگ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ خرشہ بن حر کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ لوگوں کی ہتھیلیوں پر ڈنڈے مارتے تھے اور کہتے تھے چلو میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کلو فإنما هو شہر کان یعظمہ اہل الجاہلیہ، کھانا کھاؤ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں جاہلیت کے لوگ، جاہلیت کے زمانے جاہلیت کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے۔ تو وہ کھانا کھلاتے تھے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، تو روزہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے رکھتے تھے اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے۔ جو خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں روزہ رکھتے تھے، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے میں روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اما صوم رجب بخصوصہ فاحادیثہ کلھا ضعیفہ بل موضوعہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی تمام احادیث ضعیف ہیں بلکہ موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، جن پر اہل علم اعتماد نہیں کرتے۔ تو ہمیں خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں کوئی شخص سنتی روزہ رکھنا چاہتا ہے، پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ، اور 13، 14، 15 چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ سنتی روزہ ہے، کسی بھی مہینے میں آدمی رکھ سکتا ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا شروع کر دیا جائے محض اس مہینے کی تعظیم بجا لانے کے لیے، تو کسی بھی حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ دوسرا کام جو اس مہینے میں رجب کے مہینے میں کیا جاتا ہے وہ صلاۃ الرغائب ہے۔ رغائب نام کی ایک نماز پڑھی جاتی ہے رجب کے پہلے جمعہ کو، مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ لوگ خصوصیت کے ساتھ اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بڑے سارے فضائل بیان کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی کوئی صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس سن میں صلاۃ الرغائب ایجاد کی گئی اور جہاں پڑھی گئی وہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس میں سب سے پہلے صلاۃ الرغائب پڑھی گئی 480 ہجری میں، 480 ہجری میں۔ اس سے پہلے صحابہ و تابعین میں سے کسی نے بھی اس نماز کو، صلاۃ الرغائب کو، کسی نے نہیں پڑھی ہے۔ لہذا جس کام کی ابتدا 450 سال کے بعد ہوئی اس کا دین سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ دین تو مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ اب جس کام کی ابتدا 450 سال کے بعد ہوئی ہو اس کا دین سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں صلاۃ الرغائب بدعۃ قبیحۃ منکرہ۔ صلاۃ الرغائب، رغائب نام کی جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ قبیح ترین بدعت ہے جس پر انکار ہونا چاہیے، جس پر نکیر ہونی چاہیے۔ اور اس میں یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بہت ساری نکارت ہے۔ جس انداز سے یہ نماز پڑھی جاتی ہے اس سلسلے میں بہت سارے انکار کی چیزیں ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ دیکھ لیں گے کہ دنیا سے 4 جانب سے لوگ عمرے کے لیے امٹ آتے ہیں، اور یہاں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ حرم پورا بھرا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، لہذا رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کو وہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں، بہت زیادہ ثواب کا کام، بہت زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کم اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے عمرے کیے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 عمرے کیے ہیں، احداہن فی رجب، ان میں سے ایک رجب کے مہینے میں۔ یہ کن کا بیان ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا۔ تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں، عروہ بن زبیر وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ آ کر کہتے ہیں یا امہ، اے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الا تسمعین ما یقول ابو عبد الرحمن، کیا آپ نہیں سن رہی ہیں کہ ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر 4 مرات احداہن فی رجب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 عمرے کی، ان میں سے ایک عمرہ رجب کے مہینے میں کیا ہے۔ قالت یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، اللہ رب العالمین ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن عمر پر رحم فرمائے، ما اعتمر عمرۃ الا وهو شاہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں یہ ان میں آپ کے ساتھ موجود تھے۔ وما اعتمر فی رجب قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی بھی عمرہ نہیں کیا ہے، ایک بھی عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں نہیں کیا ہے۔ تو رجب کے مہینے میں بیان کرنے میں، رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا یہ بیان کرنے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے غلطی لگی، جن کی تحقیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، شاید وہ بھول گئے، وہ بھول گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمرہ رجب کے مہینے میں نہیں کیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی لیے
امام محمد بن ابراہیم آل الشیخ رحمہ اللہ جو دیار سعودیہ کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے کہا ان العلماء انکروا تخصیص شہر رجب بکثرت الاعتمار، کہا کہ علماء انکار کرتے ہیں، بہت زیادہ نکیر کرتے ہیں کہ کوئی شخص رجب کے مہینے میں کثرت کے ساتھ عمرے کے لیے جائے۔ تو علماء اس کا انکار کرتے رہے زمانہ سے، اور آج بھی اس کا انکار کرتے چلے ہیں، لیکن جو لوگ اس بدعت میں ملوث ہیں رجب کے مہینے میں کثرت کے ساتھ عمرے کے لیے اور قبر نبوی کی زیارت کے لیے چل پڑتے ہیں، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں کوئی شخص اتفاقی طور پر چلا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس مہینے کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اور اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ان موضوع احادیث میں، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس لیے چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بدعت کا شکار ہو رہا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور بدعت جو اس مہینے میں ایجاد کی گئی ہے وہ یہ کہ اسراء اور معراج کے نام پر جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، وہ بھی 27ویں رجب کو 27ویں رجب کو خوشی منائی جاتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، خوشی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں 27ویں رجب کو اسراء اور معراج کرائی گئی۔ اسراء کسے کہتے ہیں؟ مکہ سے بیت المقدس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو سفر کیا اس کو اسراء کہتے ہیں، اور معراج بیت المقدس سے آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں کہتے ہیں کہ 27ویں رجب کو اسراء و معراج کرائی گئی، لہذا یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج میں 5 وقت کی نمازیں جو فرض کی گئی ہیں اس کی اہمیت مسلمانوں نے کھو دی ہے، لیکن 27ویں رجب کو زندہ رکھا ہے۔ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جشن منانے کی توفیق ضرور ہو جاتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے گناہیں بخش دی جاتی ہیں، جبکہ 27ویں رجب کو متعین کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی تاریخ میں اسراء و معراج کرائی گئی تھی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے 10 اقوال بیان فرمائے ہیں کہ کس تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج ہوئی، 10 اقوال بیان کیے۔ یہ اقوال ہی ظاہر کر رہے ہیں کہ صحابہ کے درمیان اسراء و معراج کی وہ اہمیت نہیں تھی جو ہمارے نزدیک ہو گئی ہے۔ اگر اسراء و معراج کی وہ اہمیت ہوتی جو ہمارے نزدیک ہے تو صحابہ کرام اس تاریخ کو یا اس دن کو یاد کرتے اور اس دن کو جشن منانے کی کوشش کرتے اور یہ شروع سے ہی زندہ رہتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو اقوال بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت سے 1 سال پہلے اسراء و معراج کرائی گئی، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ ہجرت سے 8 مہینے پہلے رجب کے مہینے میں آپ کو اسراء و معراج کرائی گئی۔ تیسرا قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے میں ہجرت سے 6 مہینے پہلے آپ کو اسراء و معراج کرائی گئی۔ ایک اور قول ہے کہ 1 سال 2 مہینہ پہلے آپ کو اسراء و معراج ہوئی۔ ایک اور قول ہے کہ 1 سال 3 مہینہ پہلے۔ ایک اور قول ہے کہ 1 سال 5 مہینہ پہلے شوال یا رمضان میں ہوئی ہے۔ اب اتنے سارے اقوال پائے جا رہے ہیں اور مہینوں کا بھی اختلاف ہے، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں رجب کو اسراء و معراج ہوئی ہے؟ یہ بات ہی غلط ہے۔ تو جو بات غلط ہو اور اسی کو بنیاد بنا کر احتفال کیا جائے، خوشی منائی جائے، چراغاں کیا جائے، تو یہ کام بدعت کا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے، کسی صحابی سے بھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہو جو ہم کر رہے ہیں، کسی تابعی سے بھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہو جو ہم کر رہے ہیں، اور ان کے بعد کے جو علماء سلف صالحین ہیں ان سے بھی ثابت نہیں ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، یہ جتنی خرافات ہیں ان خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم بدعات و خرافات میں ایسے ہی پڑے رہ گئے تو جو اصل سنت ہے وہ ان بدعات کے پردے میں چھپ کر رہ جائے گی، سنت ہم سے ضائع ہوتی رہیں گی، بدعات و خرافات اجاگر ہوتی رہیں گی، اور لوگ بدعات و خرافات کو دین سمجھ بیٹھیں گے۔ جب ان کے سامنے سنت بیان کی جائے گی تو لوگ تعجب کریں گے، ماننے سے انکار کرنا شروع کر دیں گے۔
تو میرے بھائیو، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔